اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ میں وسیم احمد معلم اردو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بیٹا کلاس 9 کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے سبق سیانہ بادشاہ کے بیانیہ سوالات و جوابات، جو کہ امتحانی پرچے میں حصہ جیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے پہلا سوال جو کہ عبارت کی تشریح ہے، عبارت نمبر 1: جب سکرات کا وقت آیا، سکرات یعنی موت کا، تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، اور چاروں کو الگ الگ چارپائی کے پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اس عبارت کی تشریح پوچھی گئی ہے۔ سب سے پہلے جواب کا طریقہ ہوگا حوالہ مصنف، کہ مندرجہ بالا عبارت سیانہ بادشاہ کے مصنف جو ہیں وہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ ہیں۔ اس کے بعد جناب مصنف کا تعارف: ولادت 1917 عیسوی اور وفات 2011 عیسوی۔ ڈاکٹر نبی خان بخش بلوچ سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری ضلع سانگھڑ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائیکی اور اردو زبان کے بھی ماہر تھے، اور ان کی وصیت کے مطابق یونیورسٹی آف سندھ میں علامہ آئی قاضی کی قبر کے برابر میں انہیں دفن کیا گیا۔ سیاق و سباق: جناب ڈاکٹر نبی خان بلوچ نے دراصل اس سبق کے ذریعے فہم و فراست کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اگر انسان ذی شعور ہو اور عقل و دانش سے کام لینا جانتا ہو تو پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل مسئلے کا حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ عبارت کی تشریح: مصنف نے اس سبق میں ایک باپ کی اپنے بیٹوں کے لیے ملکیت کی منصفانہ تقسیم بتائی ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنی تمام ملکیت 4 دیگوں میں ڈال کر اپنے پلنگ کے پایوں کے نیچے دفن کروا دی، اور اپنے چاروں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا دولت، روپیہ، پیسہ ایسی چیز ہے کہ بعد میں لڑائی جھگڑے اور تنازع کا سبب بنتا ہے، اسی لیے میں نے ابھی سے انتظام کر دیا ہے اور اپنی ملکیت کا کوئی حصہ کم یا زیادہ نہیں رکھا۔ تم سب میرے لیے برابر ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے اپنا اپنا پایا منتخب کر لو اور میرے مرنے کے بعد اپنا اپنا حصہ نکال لینا۔ دراصل اس فن پارے میں ایک باپ کی اپنی اولاد سے محبت اور منصفانہ تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے، جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے فکر مند نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جملے کی تشریح: اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہوگا حوالہ سبق و مصنف۔ مندرجہ بالا عبارت سبق سیانہ بادشاہ کے مشہور زمانہ مصنف جناب ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ تعارف مصنف جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، ہر جملے میں اور ہر عبارت میں تعارف مصنف اس سبق کے یہی دہرایا جائے گا بیٹا، جس کی وضاحت کر دی گئی ہے آپ کو۔ جملے کی تشریح کے ہیڈنگ لکھیں گے اور تشریح بیان کریں گے۔ سبق سیانہ بادشاہ میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا تحریر کردہ یہ جملہ انسان کی نفسیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ زر اور زمین اکثر بھائیوں کے درمیان وجہ تنازع بنتی ہے، جھگڑے کی وجہ۔ یہاں اس کہانی میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک ساہوکار مرنے سے پہلے اولاد میں جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنی ملکیت کو 4 دیگوں میں دفن کر دیتا ہے۔ ساہوکار کے مرنے کے بعد جب وہ پایوں کے نیچے سے زمین کھودتے ہیں تو ایک دیگ میں ہیرے جواہرات
दूसरी देग में सोना, तीसरी देग में मुट्ठी भर मिट्टी और चौथी देग में चंद हड्डियां निकलती हैं। जिनकी देगों में हीरे जवाहरात और सोना निकलता है वो बेटे तो बहुत खुश होते हैं, मगर जिन दो बेटों की देगों में मिट्टी और हड्डियां निकलती हैं वो झगड़ा करते हैं। इस जुमले में उसी तकरार का अहम नुक्ता बयान किया गया है जिसमें वो दो बेटे कहते हैं कि हम असल मिल्कियत से जरूर हिस्सा लेंगे, यानी ये एक तरह की धमकी हो गई। चंद लम्हों पहले भाइयों में जो मोहब्बत थी वो चली गई और माल की मोहब्बत दरमियान में आ गई। इसके बाद जुमला नंबर 2, चारों भाई बादशाह की दानाई की तारीफ करने लगे। हवाला सबक और तारुफ मुसन्निफ ये दोहराई गई है हेडिंग, इसको एज इट इज आपको लिखना है बेटा, इसकी वजाहत कर दी गई है। जुमले की तशरीह, सियाना बादशाह में डॉक्टर नबी बख्श बलोच का तहरीर करदा ये जुमला इंसान की नफ्सियात की तर्जुमानी करता है। जर और ज़मीन अक्सर भाइयों के दरमियान तनाज़े का सबब बनती हैं। मंदरजा बाला जुमले में ये बताया जा रहा है कि जब बादशाह ने चारों बेटों की जायदाद का मसला अपनी दानाई और अक्लमंदी के साथ हल कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा मसला था जो चारों बेटों की समझ में नहीं आ रहा था, तो बादशाह ने उसका हल क्या निकाला। अच्छा, और इस वजह से इन चारों में इख्तलाफात पैदा हो रहे थे, और जब ये चारों भाई बादशाह के पास गए तो बादशाह ने इस मसले को किस तरीके से हल किया। इस जुमले में बादशाह की अक्ल फरासत की तारीफ की गई है कि बादशाह के इस मसले के हल करने के बाद चारों बेटे बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनका अहम मसला हल हो चुका था और वो बादशाह के बहुत शुक्रगुजार थे और इस बादशाह की अक्लमंदी होशियारी की तारीफ करने लगे। इस तरह से उनके दरमियान इख्तलाफात खत्म हो गए। ठीक है बेटा। इसके बाद सवाल है, इस अफसाने का खुलासा मुसन्निफ के तारुफ के साथ तहरीर करें। हवाला मुसन्निफ, मंदरजा बाला सबक जनाब डॉक्टर नबी बख्श बलोच की काविश का समर है। तारुफ मुसन्निफ, विलादत 1917 ईस्वी, वफात 2011 ईस्वी। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने सिंध के एक गांव जाफर खान लगारी जिला सांगड़ में आप पैदा हुए। उन्होंने MA का इम्तहान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास किया और एजुकेशन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने उर्दू सिंधी लुगत और सिंधी उर्दू लुगत डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के साथ तैयार की। वो न सिर्फ सिंधी बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, सराइकी और उर्दू के भी माहिर थे। उनकी वसीयत के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में अल्लामा आई काजी की कब्र के बराबर में उन्हें दफन किया गया। मौजूदा कहानी सियाना बादशाह आपकी तहरीर करदा किताब लोक कहानियां से मुंतखब की गई है। तारुफ के बाद बेटा हम हेडिंग लिखेंगे खुलासा। इस कहानी में एक साहूकार और उसके चारों बेटों का जिक्र करते हुए मुसन्निफ कहते हैं कि एक साहूकार जिसके पास बेतहाशा धन दौलत थी, बहुत मालो दौलत, वो बीमार हो गया। उसके 4 बेटे थे। उसने सोचा कि अपनी तमाम मिल्कियत अपनी जिंदगी में ही अपने बच्चों के नाम कर दूं। मैं बीमार हूं और मेरा कोई भरोसा नहीं, इसलिए मेरे बाद इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। उसने 4 देगे मंगवा कर सब में कुछ ना कुछ डालकर चारों देगों को अपनी चारपाई के एक एक पाए के नीचे दफन कर दिया और अपने बेटों को बुलाकर कहा कि मेरी जिंदगी में इस चारपाई का एक एक पाया चुन लो। बेटों ने ऐसा ही किया। इसके मरने के बाद जब पायों के नीचे से देगे निकाली गई तो एक में हीरे जवाहरात, एक में सोना, जबकि तीसरे में मिट्टी पत्थर और चौथी में कुछ हड्डियां निकली। चारों बेटों में इस बात पर तकरार होने लगी कि हम असल मिल्कियत में हिस्सा लेंगे, और जब आपस में फैसला ना हो सका तो वो मिलकर मुल्क के बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह दाना और अक्लमंद शख्स था। उसने अपनी अकल और दानिश के मुताबिक फैसला दिया कि जिसको जवाहरात हीरे मिले वो जवाहरात और हीरे ले ले,
جس کو سونا ملا وہ سونا لے لے، جس کو مٹی اور پتھر ملے وہ باپ کی زمینیں سنبھال لے، اور جس کو ہڈیاں ملی ہیں وہ مال مویشی لے لے۔ بادشاہ نے اپنی عقل و دانش کا استعمال کرتے ہوئے نہایت مناسب فیصلہ دیا، جس پر چاروں بیٹے متفق اور خوش ہوئے اور بادشاہ کی عقل و دانائی کی تعریف کرنے لگے۔ اس کے بعد بیٹا آپ ہیڈنگ لکھو گے تبصرہ۔ مصنف دراصل اس سبق کے ذریعے فہم و فراست کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اگر ذی شعور اور عقل و دانش سے کام لینا جانتا ہو تو پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان اپنی عقل سے مشکل معاملہ بھی حل کر سکتا ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال، اس افسانے کا مرکزی خیال مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر کریں۔ حوالہ مصنف اور تعارف مصنف وہی ہے جو ابھی ہم نے خلاصے میں پڑھا، آپ کو سمجھایا، اسکرین پہ آپ کو یہ جملے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی مرکزی خیال۔ اس سبق کا مرکزی خیال مصنف نے بہترین عقل و دانش کو بنایا ہے کہ انسان کو خالق کائنات نے بہترین صفات سے نوازا ہے، جس میں سے ایک نعمت عقل و دانش ہے۔ اگر ہم اپنی صلاحیت کا درست استعمال کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے جھگڑے فساد کو منٹوں میں حل کر سکتے ہیں، اپنی دانش مندی سے بڑے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خالق کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے اس کا ہر لمحہ ہر جگہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مرکزی خیال لکھنے کے بعد پھر آپ تبصرہ لکھو گے کہ مصنف دراصل اس سبق کے ذریعے فہم و فراست کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انسان ذی شعور ہو اور عقل و دانش سے کام لینا جانتا ہو تو پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی ریکارڈنگ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔